اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اس امت کو قبروں میں آزمایا جاتا ہے۔ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے جدا ہوتے ہیں تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتا ہے۔ وہ اسی میت کو بٹھا کر پوچھتا ہے، تم اس آدمی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ مومن ہو تو کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سن کر فرشتہ اس سے کہتا ہے، تم نے سچ کہا۔ پھر اس میت کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور فرشتہ اسے کہتا ہے، اگر تم نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہوتا تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا، مگر اب تم مومن ہو اس لیے تمہارا ٹھکانہ یہ ہے۔ اتنے میں اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ میت ادھر کو اٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے، ادھر ہی سکون اختیار کرو۔ پھر اس کے لیے اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اگر میت کافر یا منافق ہو تو فرشتہ اس سے پوچھتا ہے، تو اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، میں تو کچھ نہیں جانتا، البتہ لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنتا تھا۔ فرشتہ کہتا ہے، تو نے نہ سمجھا، نہ پڑھا اور نہ ہی ہدایت پائی۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس سے کہتا ہے، اگر تو اپنے رب پر ایمان لاتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، مگر تو نے چونکہ اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس کے متبادل ایک اور ٹھکانہ تیار کیا ہے۔ اتنے میں اس کے لیے جہنم کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ اس کو گرز کی ایک زبردست ضرب لگاتا ہے، جس کی آواز کو جنوں انس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ حدیث سن کر کچھ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب فرشتہ ہاتھ میں گرز لے کر کسی آدمی کے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہ تو حواس باختہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ مسند احمد 33۔